ما یستحب لہ الوضو، وہ کون کون سا کام ہے جس کے لیے وضو بنانا، وضو کرنا مستحب ہے، پسندیدہ کام ہے۔ نمبر 1، ذکر اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے حالات وضو میں رہنا یہ پسندیدہ کام ہے۔ لحدیث المہاجر بن قنفذ انہ سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یتوضأ فلم یرد علیہ حتی تودع، اس لیے کہ مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے فرد علیہ، تو آپ نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا انہ لم یمنعنی ان ارد علیک الا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارہ، میں نے سلام کا جواب صرف اس لیے نہیں دیا کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ کو یاد کروں اور میں بے وضو رہوں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ حالات وضو میں، پاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا یہ مستحب کام ہے۔ حالانکہ بنا وضو کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وضو کرنا یہ مستحب کام ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سلام کرنا بھی یہ اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، النوم، سونے سے پہلے بھی وضو کر لینا یہ مستحب کام ہے۔ لما رآہ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال، اس لیے کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی اللہ کے رسول کے حوالے سے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو نماز پڑھنے کے لیے جیسے وضو بناتے ہو ویسا وضو بنا لو۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر جب سو تو اپنے دائیں کروٹ پہ سو۔ ثم قل، پھر ایک دعا پڑھو، وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک، یا اللہ میں اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیک، اور میں اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، وفوضت امری الیک، اور میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، والجأت ظہری الیک، اور میں اپنا پیٹھ تیری جانب ٹکاتا ہوں، رغبتاً و رہبتاً الیک، جنت کی تلاش میں اور جہنم سے ڈرتے ہوئے، لا ملجأ ولا منجی منک الا الیک، اور کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی بچانے والا نہیں سوائے تیرے۔ اللہم، اے اللہ، آمنت بکتابک الذی انزلتا، ہم نے اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل فرمایا، ونبیک الذی ارسلتا، اور ہم نے اس نبی پر ایمان لے آیا جس نبی کو تو نے رسول بنا کر بھیجا، فإن مت من لیلتک فأنت علی الفطرہ، اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتے ہو اور تم اسی رات مر جاتے ہو تو گوئے کہ تمہاری موت فطرت پر ہوگی۔ وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور تم رات میں جب سونے کے لیے آؤ تو آخری کلمہ یہی ہونا چاہیے، یعنی اسی دعا کو پڑھ کر تم سو جاؤ۔ تو گوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بتا دیا کہ دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے، تو وضو کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد سو جانا چاہیے۔ نمبر 3، الجنوب، حالات جنابت میں، الجنوب اذا اراد ان یاکل او یشرب، حالات جنابت میں غسل سے پہلے جب وہ کھانا چاہے یا پینا چاہے، او ینام، یا سونا چاہے، او یعاود الجماع، یا دوبارہ جماع کرنا چاہے، دوبارہ ہم بستری کرنا چاہیے، تو اس کے لیے وضو کر لینا مستحب کام ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات جنابت میں ہوتے، فاراد ان یاکل، اور آپ غسل کرنے سے پہلے کھانے کا ارادہ فرماتے، او ینام، یا آپ سونا چاہتے، تودع وضوءہ للصلاۃ، تو آپ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے اسی طرح سے آپ وضو فرما لیتے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص للجنب، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی شخص کے لیے
رخصت دی، انہیں چھوٹ دیا، اذا اراد ان یاکلا، جب وہ کھانا چاہے، او یشربا یا پینا چاہے، او ینام یا سونا چاہے، ان یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ وہ وضو کر لے جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ وہ یہ کہ حالات جنابت میں غسل سے پہلے کھانا چاہتے ہیں یا پینا چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں تو وضو کر کے کھا لینا چاہیے، وضو کر کے پینا چاہیے یا وضو کر کے سونا چاہیے، آپ غسل بعد میں کریں۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضا، تم میں سے جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ مباشرت سے فارغ ہونے کے بعد دوسری مرتبہ ملنا چاہتا ہے تو دوسری مرتبہ ملنے سے پہلے اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جسم میں چستی اور پھرتی پیدا ہوگی۔ نمبر 4، قبل الغسل سواء کان واجبا او مستحبا، غسل کرنے سے پہلے چاہے غسل فرض ہو یا واجب یا عام غسل ہو، اس غسل سے پہلے وضو بنا لینا یہ مستحب کام ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض غسل فرماتے، یبدأ فیغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے غسل کرتے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے، برتن سے پانی انڈیل کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے، برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتے، پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور آپ اپنے شرمگاہ کو، گندگیوں کو اچھی طرح سے صاف کرتے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ اسی جیسا وضو فرماتے جیسے کہ نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض غسل کرنے سے پہلے وضو فرماتے، لہٰذا وضو کرنا مستحب کام ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ فرض غسل نہیں بلکہ ایک عام غسل کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے لیے وضو بنانا یہ مستحب کام ہے، وضو بنانا چاہیے۔ نمبر 5، اکل ما مستہ النار، آگ سے بنی ہوئی چیز کو کھا لینے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ نے وضو بنایا، کھانا کھایا، گوشت کھایا، مچھلی کھایا، اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے وضو بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے دوبارہ وضو کرنا یہ مستحب کام ہے۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، توضؤ مما مست النار، آگ سے بنی چیز کو کھانے کے بعد تم لوگ وضو کرو۔ محمول علی الاستحباب، تو یہ جو امر ہے اس امر کو استحباب پر محمول کیا جائے گا، اس کو مستحب مانا جائے گا۔ لحدیث عمرو بن امیہ الضمری، اس لیے کہ عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مروی ہے، وہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، یحتز من کتف شاۃ، کہ آپ بکری کے شانہ، بکری کے گوشت کاٹ کاٹ کر آپ کھا رہے تھے، فأکل منھا، آپ نے کھایا بھی، فدعی الی الصلاۃ، اور جب نماز کے لیے بلایا گیا، نماز کا وقت ہو گیا، فقام، تو آپ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، وطرح السکین، اور چاقو کو پھینک دیا، وصلی ولم یتوضا، اور آپ نے نماز پڑھ لی لیکن دوبارہ وضو نہیں کیا۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آگ سے بنی چیز کو کھا لینے کے بعد وضو ٹوٹ نہیں جاتا ہے، لیکن دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے، پسندیدہ کام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دونوں کام کیا ہے، تو دونوں کام آپ کر سکتے ہیں، چاہے تو وضو کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن کر لینا یہ مستحب کام ہوگا۔ نمبر 6، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ابھی عصر کا وقت ہو گیا، آپ کا وضو باقی ہے، وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو پھر بھی آپ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو باقی ہے تو اسی وضو سے آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن دوبارہ وضو کرنا یہ مستحب کام ہے، پسندیدہ کام ہے۔ لحدیث بریدہ رضی اللہ عنہ، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرتے تھے، کیونکہ وضو کی جو فضیلت ہے، اگر آپ 5 وقت کی نماز میں 5 وضو کرتے ہیں تو 5 فضیلت آپ کو ملتی ہے، لیکن اگر آپ 2 وضو سے یا 3 وضو سے 5 نماز پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ آپ کو 2 یا 3 ہی وضو کے فضائل ملتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنا وضو ہوگا اتنی ہی آپ کو نیکی ملے گی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا یہ مستحب کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایسا بھی وقت آیا کہ اللہ کے رسول نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ دیکھیے نیچے بیان کیا جا رہا ہے، فلما كان يوم الفتح تودع ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد۔ لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد اپنے موضوع پر مسح کیا، اور آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ تو یہ بھی ثابت ہے کہ ایک وضو سے آپ نے 2-3 نمازیں بھی پڑھی ہیں، تو لہٰذا ایک وضو سے 2-3 نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو برقرار رہے، باقی رہے، نہ ٹوٹے۔ قال له عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ انک فعلت شیئا لم تکن تفعله، اللہ کے رسول آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ کبھی کرتے نہیں تھے، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عمدن فعلته یا عمر، اے عمر میں نے جان بوجھ کر ہی ایسا کیا ہے، یعنی اس سے پہلے میں ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرتا تھا، لیکن آج میں نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، یہ بتلانے کے لیے تاکہ تم لوگ جان جاؤ کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الگ الگ نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا یہ مستحب کام ہوگا۔ نمبر 7، عند کل حدث، ہر حدث کے وقت، یعنی جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے اس وقت وضو بنا لینا یہ آپ کے لیے مستحب ہے، یہ پسندیدہ کام ہے۔ لحدیث بریدہ رضی اللہ عنہ قال، کیونکہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی، اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فدعا بلالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح سویرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، یا بلال بما سبقتنی للجنہ، اے کون سا کام ہے اے بلال جس کی بدولت تم جنت جانے میں سبقت لے جا رہے ہو؟ انی دخلت البارحۃ الجنۃ، اس لیے کہ میں نے گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا، فسمعت خشخشتک، تو میں نے تمہارے جوتی کی آواز سنی، امامی اپنے سامنے۔ فقال بلال، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، اللہ کے رسول ایک عمل میرے پاس یہ ہے کہ جب بھی میں نے آذان دی، آذان کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھی ہے، ولا اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، جب بھی میں بے وضو ہوا ہوں تو وضو بنا لیا ہوں، یعنی جب بھی میں بے وضو ہو جاتا، میرا وضو ٹوٹ جاتا، میں وضو بنا لیتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی وجہ ہے، یعنی اسی وجہ سے تم جنت میں سبقت لے گئے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے اس وقت وضو بنا لینا یہ مستحب کام ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اسی عمل کی وجہ سے جنت میں پہلے پہنچ گئے، جنت جانے میں سبقت لے گئے۔ نمبر 8، من القی، الٹی آنے کی وجہ سے، اگر آپ کو الٹی آ جائے، قی آ جائے، تو الٹی یا قی کے آ جانے کے بعد آپ کے لیے وضو کرنا یہ مستحب کام ہوگا، چاہے اس وقت نماز کا ٹائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آپ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ لحدیث معدن بن ابی طلحہ عن ابی الدرداء، اس لیے کہ معدن بن ابی طلحہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر فتوضأ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کیا تو الٹی کرنے کے بعد آپ نے فتوضأ، وضو فرمایا۔ فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، معدن بن ابی طلحہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دمشق کی مسجد میں ثوبان سے ملا، ان سے ملاقات ہوئی، فذکرت ذلک لہ، تو یہ حدیث ہم نے بیان کی کہ اللہ کے رسول نے الٹی کرنے کے بعد وضو فرمایا۔ فقال، تو ثوبان نے کہا، صدق، ابو درداء نے یقیناً سچ فرمایا، انا سببت لہ وضوءہ، میں ہی ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کے وضو کے لیے پانی ڈالا اور اللہ کے رسول نے وضو فرمایا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ الٹی یا قی آنے کے بعد وضو کرنا یہ مستحب کام ہے۔ نمبر 9 اور آخری جگہ
جہاں وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے میت کو اٹھانے کے بعد، یعنی جنازہ کو آپ ڈھو کر لے جا رہے ہیں، قبرستان پہنچا رہے ہیں، تو اس کو پہنچانے کے بعد آپ کو وضو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے اس کو غسل کرنا چاہیے، ومن حملہ فلیتوضأ، اور جو میت کو اٹھا کر لے جائے اس سے وضو کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے والے کو غسل کرنا چاہیے اور جنازہ لے جانے والے کو وضو کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ تھے وہ مقامات جہاں وضو کرنا مستحب ہے۔ تقریباً 9 مقامات بیان کیے گئے جہاں وضو کرنا مستحب ہے، اور ہر بات پر ایک یا دو دلیل بھی پیش کی گئی۔